صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جی، میں چونکہ بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہر چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے قرآن سے ہی شروع کی جائے، تو قرآن نے بڑے واضح انداز میں 2-3 جگہ کے اوپر سورہ بقرہ میں کہا، پھر سورہ انعام میں کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی زیادہ شناسائی ہے ان کو۔ لیکن اس ضمن میں میری نظر میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 خصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر ہم اس پہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی۔ تو آیت نمبر 157 سورہ اعراف کی کہتی ہے کہ جو لوگ اس نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، صحیح، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روک دیتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بوجھ ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور جو بیڑیاں ان کے گرد لپٹی ہوئی تھیں اس سے یہ ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لے کے آئے اور ان کی عزت اور تکریم کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کی اور ان کے مشن میں ان کی مدد کی، یہی لوگ وہ ہیں، اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول امی کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ اب ہمارے ہاں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ٹرانسلیٹرز تھے نا، انہوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کی کہ امی کا ترجمہ انہوں نے کر دیا عام فہم میں کہ ان پڑھ بندے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بکواسیات ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اور کفار کو اور دوسرے جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے ان کو اپنی بد زبانی کا موقع ملا کہ ایک ان پڑھ شخص کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل صریحاً ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے۔ قرآن کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے جہاں قرآن امی کہتا ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ امیین کے مال کو کھانے کو کوئی غلط نہیں سمجھتے۔ تو اب اگر یہاں امیین کا ترجمہ ان پڑھ کیا جائے تو کیا یہودی پڑھے لکھے بندہ جو غیر یہودی ہے اس کے مال کو ٹھیک ہے غلط سمجھتے ہیں اور ان پڑھ کو کرتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں۔ یہودی آج میں بے شک میں نے ایم ایس سی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، آپ نے ایم ایس سی کی ہے، ہم ان کی نظر میں جینیٹائل اینڈ گوئمز ہیں، وہ جینیٹائل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان کے اوپر ظلم کر لو۔ آج بھی انہوں نے یہی دین اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ آپ ان کا مال کھا لیں ظلم اور ستم سے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی ساری انسانیت کو سمجھتی ہے کہ ہم جس طرح مرضی ان کو ایکسپلائٹ کر لیں، اللہ ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا۔ ایک عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے۔ تو اسی کو قرآن نے سورہ آل عمران میں امیین کے بارے میں کہا۔ تو قرآن جہاں قوم کا امی کا مطلب یوز کرتا ہے، امیین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر آج تک کسی نے رول نہیں کیا۔ کورے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں نا، کورا ہے بالکل، آج تک کوئی فارنر رول اس کے اوپر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ڈیوینٹی ان کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی جو تھے وہ بالکل کورے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان پر 4000 سال بیت چکے تھے اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی ایویڈنس ایک بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی غیر عرب نے ان کے اوپر حکمرانی کی ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسی لیے ان کو امی کہا جائے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن امی کا لفظ یوز کرتا ہے، اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا وہ نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، ان کے پاس علم کا منبع ہے، بے شک سارے کا سارا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا اگر کسی بندے سے جا کے وہ سیکھ لیتے تو نبوت اپنا مفہوم کھو بیٹھتی، بے شک بے شک، کیونکہ یہ اعتراض بن جاتا کہ اس بندے نے، یہ بندہ ان کا شاگرد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنا نبوت کے
تفضل کے لیے اور اس کی بلاغت کے لیے یہ بہت ضروری بات تھی. تو اس پہ قرآن نے اس لیے یہ ایک غلطی ہے جو غلط فہمی پھیلائی گئی, میں دور کرنا چاہتا تھا کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس مرکز سے بھی نکلا ہے, ممتا سے بھی نکلا ہے, کہ یہ اگرچہ علم و فنون کا مرکز ہے لیکن اس کے جتنے بھی علوم اور فنون جن ان کے پاس ہیں وہ سارے اللہ کے عطا کرتے ہیں, کسی انسان نے ان کو نہیں سکھایا. اصل امی کی تشریح یہ ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو تورات اور انجیل میں اس کا ذکر پاتے ہیں, ان کا لکھا ہوا پاتے ہیں. اب انہوں نے چونکہ بدل دی ہوئی ہیں کتابیں, بدلنے کے باوجود آج بھی ہمیں کتاب استثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ملتی ہیں, کتاب متی میں ملتی ہیں, لوط میں ملتی ہیں, اس کے علاوہ یوحنا میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری آیات ہیں انجیل اور تورات کی جو آج بھی بدلنے کے باوجود بھی بول بول کے کہتی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا بتایا گیا. لیکن میں یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کیا ہے, اور دراصل وہ دلائل نبوہ میں امام بہقی میں نے ایز اے نبوت کی ایک دلیل کے طور پر بھی لیا ہے. وہ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں ہشام بن آس, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم پہلے گئے دمشق میں, تو وہاں جو شاہ روم کا نمائندہ تھا اس کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی. تو ہم نے اسے کہا کہ ہم اپنا پیغام تمہیں نہیں پہنچاتے, ہمیں اپنے بڑے بادشاہ کے پاس بھیجو. صحیح. تو اس نے پھر ان کو کہا کہ نہیں, میں نے تو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ جب تک تم لوگوں کو نہ دھکے مار مار کے یہاں سے نکال نہ دوں اپنی ملک سے. یہ واقعہ سیدنا عمر کے دور کا, اچھا ٹھیک, کیونکہ سیدنا ابوبکر کے دور کا, کیونکہ حضرت ہشام جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں جنگ اجنادین میں. اگرچہ یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور جنگ اجنادین میں انہوں نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. تو یہ واقعہ سیدنا ابو بکر کے دور کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی قصہ مختصر کہ جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو ہمارے تو وہ بندہ قوم ہمیں فتح کرے گی جو دن کو نماز پڑھتی ہے, رات کو نماز پڑھتی ہے, دن کو روزے رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پھر اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچتے. تو اس نے کہا اس کو نا بڑے بادشاہ کے پاس لے چلو. اب وہ لے گئے ہرکولیس کے پاس. ٹھیک ہے, اب اس یہاں تھوڑا سا یہ غور کرنا ہے ہم نے کہ پہلے حدیث میں آتا ہے کہ وہ غوطہ دمشق میں گئے. اب اس کے دو تھے مقام, شاہ روم جو تھا ہرکولیس, اس نے ایک پیلس شام میں بنایا ہوا تھا اور اس کا پرماننٹ جو پیلس تھا وہ کانسٹینٹینوپل میں استنبول میں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دمشق میں تو انہیں وہ ملا غسانی بادشاہ, اور آگے جب وہ گئے تو انہیں ہرکولیس لکھا ہوا ہے کہ ہرکول کے پاس, اس کا مطلب وہ استنبول میں لے گئے انہیں. اچھا, وہاں جب گئے نا تو انہوں نے نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نازل ہوئی کہ وہ گارڈز نے ان کو روکا جب, تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو کہتے ہیں زمین پہ نہ زلزلہ آ گیا. اللہ. اچھا, وہ لوگوں نے انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو یار, تمہیں یہ اس طرح نہیں کرتے, تم اپنی مظاہرہ کر رہے ہو اپنی طاقتوں کا, یہ ہے وہ, تو ہمارا بادشاہ اونٹوں کو پسند نہیں کرتا تو تم نہ دوسری سواریوں پہ شفٹ ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے ہی جانا ہے. اچھا خیر, انہوں نے بادشاہ کو بھیجا, بادشاہ نے کہا بھیج دو. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو ہرکولیس جو تھا نا بالکنی سے ہمیں دیکھ رہا تھا. صحیح. تو جو ہی ہم قریب پہنچے تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ, وہ محل پورا لرزنے لگ پڑا. کہتے ہیں بادشاہ کا رنگ فک ہو گیا, اس نے کہا روکو روکو اس کو روکو. اچھا, پھر اس نے پوچھا کہ جب تم اپنے گھروں میں یہ کلمہ پڑھتی ہو تو ایسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوتا, یہ ادھر ہی ہو رہا ہے, ہمیں بھی سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, قصہ مختصر کہ ان کے ساتھ ان کا ڈائلاگ ہوا اور وہ ان کو ایک کمرے میں لے گیا 2-4 دن کے بعد. وہاں جا کے نا اس نے ایک کہتے ہیں جی ایک صندوق کھولا, اس میں سے ایک تصویروں کی البم نکالی. ٹھیک ہے جی, پہلی تصویر دکھائی, انہوں نے کہا پتہ کون ہے؟ ان کا نہیں, کہتے آدم ہے. دوسری دکھائی, وہ باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ اس طرح کی ناک تھی, سر, اس طرح اسکیچز بنے ہوئے تھے اور اس کی تشریح دی ہوئی ہے حدیث میں. صحیح. تو انہوں نے کہا جی کہ آدم ہے, پھر کہا نوح ہے, پھر کہا جناب ابراہیم ہے, پھر کہا اسحاق. اچھا, ایک دم سے وہ کہتے ہیں اس نے ورق پلٹا تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے. سبحان اللہ. اچھا, ہم نے کہتا ہے جی ہم پہ رکعت طاری ہو گئی, ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہم نے کہا یہ ہمارے نبی ہیں. اس نے کہا واقعی یہ تمہارے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہی ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے میں نے, یہ تو سب سے آخری تصویر تھی,
میں نے تمہیں چیک کرنے کے لیے اس کو درمیان میں لے کے آیا تھا کہ میں نبیوں کا نام لے رہا ہوں, تم آخری نبی اپنا ہی بنا دو گے, تو میں درمیان میں تمہیں چیک کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں وہ نیچے بیٹھ گیا, پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کے بعد وہ پھر اٹھا, اس نے کہا واقعی یہ تمہارے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تم نے یہ تصویریں کہاں سے لی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, آدم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے میری اولاد میں انبیاء کی شکلیں دکھا دے, تو اللہ نے یہ آدم کو گفٹ کیا البم, تو یہ آدم نے رکھ دیا غروب آفتاب کی, جب وہاں سے ذوالقرنین نے لیا, ذوالقرنین نے دانیال کو دیا, اور دانیال سے یہ پھر ہماری نسل میں چلتا آ رہا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے تو ہم نے ابوبکر صدیق کو یہ بات بتائی, تو ان پہ بھی رکعت طاری ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مجھے ان کی ایک ایک کتاب میں میرا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اتنا دلچسپ واقعہ. اب اس کو میں کچھ لوگوں نے کہا جی اس میں ایک راوی مجہول ہے, تھوڑا سا حدیث کو ضعیف کیا, لیکن میں نے اس کو سچ سمجھ کے چلیں فرض کریں یہ سچ ہے, تو آج وہ البم کہاں ہو؟ جی میرے ذہن میں یہی سوال, میں اس کے پیچھے گیا باقاعدہ. ٹھیک ہے, اب وہ کیونکہ وہ استنبول میں تھی, یہ مجھے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو قسطنطنیہ نوبل میں لے کے گئے تھے, اور روس جو تھا وہ ابھی دعوے دار تھا کہ ہم رومنز امپائر کے وہ آرتھوڈکس. لیکن ایک واقعہ اس میں ایسے آتا ہے کہ آخری رومن ایمپرر نے اپنا ٹائٹل فرڈینینڈ اور ملکہ ایسابیل کو بیچ دیا تھا اسپین والے کو. میرا اپنی ریسرچ کے مطابق یہ سارے تبرکات وہاں چلے گئے تھے, اور وہ آج تک اسپین کے محل میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اگر یہ روایت ٹھیک ہے, اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے, تو یہ ادھر ہی ہونے چاہیے, کیونکہ کیتھولک کا جو آرتھوڈکس چرچ تھا, آرتھوڈکس کرسچنس کا زار روس والا, وہ تو لوٹا گیا جب یہ آ گئے کمیونسٹ آ گئے, انہوں نے تباہی بربادی پھیلا دی, سب کو جلا دی, تو وہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی. لیکن اسپین کا جو بادشاہ ہے اس کا خزانہ آج تک نہیں لوٹا گیا, اور اس کو بیچیاں چیزیں